اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، کچھ ضابطے ہمارے خود ساختہ ہیں اور وہ ضابطے ہم نے خود متعین کیے ہوئے ہیں، لیکن میرے اللہ کے ضابطے اور ہیں۔ وہاں مال و دولت اور روپیہ نہیں دیکھا جائے گا، وہاں میرا اللہ تہجد کے آنسو دیکھے گا۔ کس کے پاس سجدے زیادہ ہیں، کس کے پاس نمازیں زیادہ ہیں، کس کے پاس خوف خدا زیادہ ہے۔ اس دن میرا اللہ زمینیں نہیں دیکھے گا، زمین پر سجدہ کرنے والوں کو دیکھے گا۔ وہاں زندگی کا یہ حسن اور یہ جمال دیکھا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ جو دل کے بادشاہ ہیں، اندر کے غنی ہیں، جن کی روح تابندہ ہے، جن کا من اللہ کی رحمتوں سے روشن ہے، لیکن لوگ انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اور کتنے لوگ جو اندر سے کالے ہیں، جو اپنے اندر ذرا سی انسانیت بھی نہیں رکھتے، دنیا کے اوپر انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ضابطے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ سارے ضابطے ٹوٹ جائیں گے۔ وہاں پر وہ ضابطے ہوں گے جو میرا اللہ فرمائے گا۔ میرے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، قیامت کئیوں کو ذلیل کر کے رکھ دے گی اور کئیوں کا سر بلند کر دے گی۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی۔ وہ ایک لمحہ آئے گا، قیامت کا جھٹکا اتنا زوردار ہوگا، جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور کو پھونکیں گے تو پہلے اس کی آواز مدھم ہوگی، پھر تیز ہوتی جائے گی، انسان اس سے خوف زدہ ہوگا، پھر سینوں میں دل دہلنے لگیں گے، پھر کانوں کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں گے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب وہ تیز جھٹکا آئے گا، اور وہ اتنا تیز جھٹکا ہوگا، درخت اور پہاڑ جڑوں سمیت اکھڑ کر باہر آ جائیں گے اور پھر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ ٹکرا کے کیا ہوں گے، دیکھیں میرا اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ اور پھر پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ کوہ ہمالیہ، یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ بڑے بڑے پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے، دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے۔ غبار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو عربی میں ہبا کہتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب پہاڑ ٹکرائیں گے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ روزن سے آنے والی دھوپ کے اندر سے اڑتے ہوئے باریک ذرے تم کو دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس قدر دنیا تہ و بالا ہو جائے گی۔ اور قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا، آج تو بہت دور ہے اور اس کا رخ بھی الٹا رکھا ہے میرے اللہ کریم نے، لیکن قیامت کے دن رخ سیدھا ہو جائے گا اور زمین کے بالکل قریب آ جائے گا۔ اس وقت اللہ نے یہ تصویر رکھی ہے زمین میں کہ وہ تپش کو جذب کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ تانبے کی ہو جائے گی، اور جو اس کے اوپر گرمی اور حرارت ہوگی اس کو اپنے اندر جذب نہیں کرے گی بلکہ اگلے گی، تو زمین سے بھی تپش نکلے گی اور اس سے سورج بھی سیدھے رخ کو ہو کر بالکل قریب 1 میل تک آ جائے گا۔ تو میرے عزیز بچوں، وہ بہت سخت دن ہوگا اور اس دن لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور پسینے سے بھاگ بھی نہیں سکیں گے۔ جدھر جائیں گے پسینہ بھی ساتھ ساتھ ہی چلے گا، اور وہ گرم اتنا ہوگا کہ اگر اس کا صرف ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے، اس کی حدت اور گرمی سے احد پہاڑ پگھل جائے گا، اور بدبودار اتنا ہوگا
کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوں کے دماغ بھی بدبو سے بھر جائیں گے۔ اپنے اپنے اعمال بد کے مطابق لوگ اس پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں کو میرا اللہ کریم اپنے خاص کرم سے سائے میں رکھے گا، اور وہ سائے الہی اور عرش میں ہوں گے۔ انہیں پسینہ بھی نہیں آئے گا اور انہیں گرمی اور حدت بھی نہیں ستائے گی۔ وہ کسی دکھ اور تکلیف میں نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اس حدیث میں، یہ امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اور امام ابن ماجہ میں بھی روایت ہے، وہ 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کا میرے آقا کریم نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سیدھے رخ ہوگا اور قریب ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اس دن باپ بیٹے سے اور بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے اور شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ اس دن ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگے گی۔ بڑا سخت دن ہوگا، بہت زیادہ قریبی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ بڑا سخت دن ہوگا اور میرا اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا۔ تو اس دن جب کہ ہر شخص تھر تھر کانپ رہا ہوگا، 7 اشخاص ایسے ہیں جنہیں میرا اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا وہ 7 اشخاص کون سے ہیں؟ پہلا شخص عادل حکمران، جو عدل و انصاف کے ساتھ امور سلطنت کو سر انجام دے۔ میرے عزیزو، ہم اسلام میں شہید کو سب سے زیادہ درجہ دیتے ہیں۔ جو اسلام کے لیے کافر کے ہاتھوں قتل ہو گیا، میرے اللہ نے کہا وہ زندہ ہے، اللہ کے نام پہ مرے ہیں لیکن وہ زندہ ہے، لیکن اس دن شہید بھی پیچھے رہ جائے گا۔ آج عرش کے سائے میں شہید کا نمبر بعد میں لگے گا، سب سے پہلا نمبر لگے گا۔ میرا اللہ بلائے گا عادل حکمران کو، اور اس کو میرا اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، کیونکہ میرے عزیزو اسلام ہم سے عدل کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اگر آپ اسلام کا کوئی دوسرا نام پوچھیں تو دوسرا نام نظام عدل ہوگا۔ میرا اسلام عدل کی تلقین کرتا ہے اور عدل کا درس اور سبق دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو عادل حکمران عرش الہی کے سائے تلے ہوگا۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے۔ جب کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی گھر میں جب ظلم کا آغاز ہو جاتا ہے تو ملک اور شہر، بستیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو میرے اسلام میں عدل کا حکم دیا گیا، اس امت کو یہ درس دیا گیا ہے کہ تم نے عدل کرنا ہے۔ اور جو عادل حکمران ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور جو ظالم حکمران ہے وہ شیطان کا خلیفہ ہے۔ اور دوسرا شخص میرے آقا کریم نے فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی۔ میرے عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کو جوانی کے سجدے بہت پسند ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک جوان آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشرق سے لے کر مغرب تک کے قبرستانوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا آدمی جو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر و تعظیم، اور اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی، اور اللہ کے گھر کی عبادت کاری، اور اللہ کے گھر کی حاضری، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہوتا ہے۔ وہ مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو، اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں رونق ہو، اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، اور لوگوں کا آنا ہو، اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو۔
اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، اور مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے۔ سنو میرے آقا کریم نے کیا فرمایا، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا شخص میرے آقا کریم نے فرمایا، وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، اور جو دعوت گناہ دینے والی وہ کوئی معمولی نہیں، صاحب منصب بھی اور صاحب جمال بھی، اور اس کی ایک ایک ادا سے کرشمے پھوٹتے تھے، اور حسن خود قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہو، اور اس نے جوان کو دعوت گناہ دی، اور اس جوان نے آگے سے کیا کہا، میں تیری بات کیسے سنوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں تیری بات کیسے مانوں، کل کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اس نے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا صرف اللہ کے لیے، کیونکہ بے حیائی اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جس بندے کو کوئی دعوت گناہ دے بہت خوبصورت ہو، اور پھر وہ شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں یا اس گناہ کو چھوڑتا ہوں، تو سنیے میرے آقا کریم نے کیا فرمایا، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس جوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ جوان جس کو پیشکش کی گئی گناہ کی، لیکن اس نوجوان نے اپنی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا، اور اپنی آبرو کا پہرا دیا اللہ کے لیے، اپنی خواہشات اور تمناؤں کو بے قابو نہیں ہونے دیا اللہ کے لیے۔ اس نے یہ سمجھا یہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، تو اس نے اپنی خواہشات تمناؤں کو کنٹرول رکھا۔ تو میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ سنیے پھر میرے آقا کریم نے کیا فرمایا، وہ جوان جو آپس میں ملے تو اللہ کے لیے ملے، اور جب وہ جدا ہوئے تو اللہ کے لیے جدا ہوئے، یعنی کہ ان کی کسی سے بھی محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور اگر کسی سے دشمنی بھی ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر سنیے میرے آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا اور بائیں کو اس کی خبر کوئی نہیں، یعنی اتنا چھپا کے دیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آج کل تو یہ موسٹلی ٹرینڈ بنا ہوا ہے میرے عزیزوں کہ لوگ اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھا کر کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو کسی کو دکھا کر صدقہ کرتے ہیں وہ صدقے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا اس کا گناہ ہے، کیونکہ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر اگر آپ کوئی بھی نیکی کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو اس کا کوئی آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ جو بھی آپ نیکی کرے صدقہ کرے وہ صرف فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اللہ کو دکھانے کے لیے کرے، بلکہ جب بھی آپ صدقہ کرتے ہیں تو یہ نیت کریں، اے اللہ میں تیری رضا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر صدقہ کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں اس کا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا آقا کریم کی سنت کو پورا کرنے کا۔ تو سنیے میرے آقا کریم نے کیا فرمایا، جب قیامت کے دن کل کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس سخی کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزوں جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ دیکھیے گا کہ اس کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیں، اس کی عزت نفس کا ضرور خیال رکھیں۔ جس نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو پتہ نہیں اس نے کس مجبوری میں پھیلائے، یا اگر ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی، وہ ضرورت مند ہے، تو کوشش کیجئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، صرف وہ نیکی اپنے اللہ کے لیے رکھ لیں۔ اور کیا فرمایا میرے آقا کریم نے کہ اتنے مخفی انداز میں اس سخی نے خرچ کیا
کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات جو میرے آقا کریم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور وہ اپنے اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ تنہا تھا، بند کمرے میں تھا یا کسی ایسی جگہ پر جہاں اس کو سوائے اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اللہ کی یاد میں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ ان آنسوؤں کے بدلے اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا اللہ سے محبت کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا، یہ اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بے حد مقبول ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی آنکھ میں خوف خدا کی وجہ سے آنسو آئے اور آنسو باہر بھی نہ نکلے، صرف یہ کہ اس کی پلکیں تر ہوں، وہ اس کی پلکوں کے بال بھی اللہ کے ہاں شفاعت کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ان 7 اشخاص میں شامل فرمائے جن کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو میرا اللہ کریم اپنے عرش کے سائے میں انہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم